بہرحال بخاری شریف الجامع الصحیح دین کی معتبر کتاب ہے، اور جس دور سے یہ کتاب مکمل ہوئی ہے 256 ہجری میں امام بخاری کا وصال ہوا ہے، اور اس سے بہت پہلے انہوں نے یہ کتاب مکمل کی ہے، کیونکہ ان سے ان کی زندگی میں 90,000 حضرات نے، محدثین نے، حفاظ نے یہ بخاری شریف حاصل کی اور پڑھی ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اس کتاب کا علمی درسگاہ میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ نے راج قائم فرمایا ہے۔ بخاری شریف کا نام سنتے ہی عام و خاص خوش ہو جاتے ہیں، یہ بہترین حدیث ہے۔ بخاری شریف ہمارے مذہب کی بڑی اور منتہی کتاب ہے۔ اسی مقصد اور غرض صالح کے لیے یہ درس قائم ہوتا ہے۔ اس درس میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے مخلصین کو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دنیاوی کاموں سے کچھ فرصت مانگ کر کے یہاں بٹھاتے ہیں کہ آئے اور دینی مدرسے کے طلباء کی سرپرستی کرے، اور وہ کرتے۔ یہ کہتے ہیں جی کون ان کو پیسے دیتا ہے؟ واہ بھائی واہ، خود نہیں دیتے تو اوروں کو روک رہے۔ انگریز نے 170 سال حکومت کی، اپنے خیال سے اس نے اسلام اور مدرسوں کو ختم کیا، لیکن نتیجتاً اس کو ختم ہونا پڑا، پوری بستر باندھ کے جانا پڑا۔ مدرسوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ میں نے عمرے سے واپسی پر نماز فجر کے بعد یہاں کے نمازیوں سے کہا کہ دنیا اسلام کا عظیم فرزند خادم الحرمین فہد بن عبدالعزیز فوت ہو چکا ہے، تو وہاں کعبے اور مسجد نبوی کے ائمہ نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے، اور جمعے کے خطبے دیتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، کیونکہ وہ دین کا سالار تھا اور اس نے خدمات ایسی کی ہے جو آفتاب و ماہتاب سے واضح ہے۔ وہ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کو خیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے زمانے کے گل رنگین بھی ذرا سوچ لیں کہ وہ جب مریں گے تو ہم کیا یاد کریں گے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز نہیں جانا چاہیے، پابندی ہے، اور طلباء کو آپ داخل نہ کریں، کم کر دیں۔ باہر والوں کو تو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں، جو آ چکے ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ مسجدیں اور مدرسے بغیر اجازت کے نہ بنے، شراب خانے جو بن رہے ہیں ان پر کون سی پابندی لگی ہے، اور قتل کی آماج گاہیں جو قائم ہو چکی ہے ان کے آپ نے کون سا سروے کیا ہے، کب تلاشی لی ہے؟ کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ کی کون سی چیز یاد کی جائے گی۔ بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے۔ اللہ بزرگ برتر ان سب کو عقل، دین کے مطابق اور دین کی ضرورت کے لیے حکمت نصیب فرمائے۔ ہم اس فکر اور اس خطرے سے غافل نہیں ہیں کہ آج مغرب نے ہمارے ملک کو یا اسلامی ملکوں کو نشانہ بنایا ہے، ہمیں تکلیف ہے اس کی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مغرب کی توجہ دوسری طرف کر لے، اور ان کی ٹیکنالوجی اور ایٹمز اللہ تعالیٰ خود ان کی تباہی کا سبب بنائے۔ اگر آپ اسلامیات کے لیے مخلص ہیں اور دین اسلام اور ملک کے لیے واقعی اخلاص سے پیش آتے ہیں، ہم گناہگار اور فقراء کی دعائیں شامل حال رہے گی، لیکن دعاؤں کا مستحق بننا ضروری ہے۔